الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ ایرانی کرنسی رکھنا کیسا ہے، کیونکہ رکھنے کے بعد یہ کرنسی بڑھ جائے گی۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر کرنسی کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ مطلقاً تبادلہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ ایک سٹے کی کیفیت بن چکی ہے، جو ایک فتنہ ہی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے، اور یہ مادیت کی ایک طرح کی الغار ہے، اور دینداری سے ہٹ کر پوری توجہ مادیت کی طرف چلی جا رہی ہے۔ یہ عمل اس طرح کا جو موجودہ کنڈیشن میں ہے، اس کو نہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ قسطوں پر سامان لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کام آپ نقد بھی کر سکتے ہیں، قسطوں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ نقد کاروبار بھی جائز ہے، قسطوں پہ کاروبار بھی جائز ہے، قسطیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے اگر آپ مجھ سے یہ چیز نقد لیں گے تو میں اتنے میں دوں گا، اور قسطوں میں لیں گے تو میں اتنے میں، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مدرسے کی فیس لینا درست ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث کی تعلیم پر اگر کوئی بندہ اجرت لیتا ہے اور وہ اجرت کا مستحق ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ محدثین نے صحیح بخاری کے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس قوم نے صحابہ کرام کو کھانا نہیں کھلایا تھا وہ مسافر تھے، مستحق تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ ہمارے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے، دم پڑھو، تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں دم پڑھوں گا، لیکن اتنا بکریاں لوں گا۔ وہ تو دم تو پڑھ، ٹھیک ہے دیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی، انہوں نے بکریاں دے دی۔ تو دم پر انہوں نے یہ بکریاں لیں، انہوں نے دعوت مہمان نوازی نہیں کی تھی، یہ مستحق تھے، ضرورت مند تھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اسی طرح ہم نے دم پر یہ بکریاں لی ہیں، اس قوم نے یہ سلوک کیا تھا، آپ ہمیں ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جو تم نے لی ہے یہ جائز ہے، یہ عمل صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کسی ادارے کو مخیر حضرات مل کے چلاتے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ پورے حل کرتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں طلباء سے فیس نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں لوگ تعاون نہیں کرتے، تعاون ہے کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اس پر اگر ادارہ طلباء کے اوپر کچھ فیس رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، گھر میں انفرادی نماز فرض یا نفل پڑھ رہے ہوں اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ساتھ کھڑے ہو کر بیوی، بیٹی، بہن یا ماں نماز پڑھ سکتی ہے یا انہیں پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا؟ مرد کے پاؤں کے ساتھ عورت پاؤں ملا کر نماز نہیں پڑھ سکتی، چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا اس کی ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو، اس کو پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر جگہ کی تنگی ہے تب بھی انہیں پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ ممکن نہیں ہے الگ الگ نماز پڑھ لو، لیکن ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا فجر کی 2 سنتوں کے بعد اللہم اجعل فی قلبی نورا دائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دعا کا پڑھنا ایک الگ عمل ہے اور دائیں کروٹ پہ لیٹنا ایک الگ عمل ہے۔ سنتوں کے بعد اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ دعا پوری کی پوری پڑھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سنتوں کے بعد یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دائیں پہلو پہ لیٹنا یہ بھی ایک الگ عمل ہے، دونوں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی دائیں پہلو پہ نہیں لیٹتا تو اس کے لیے، اس دعا کے پڑھنے کے لیے لیٹنا شرط نہیں ہے۔ اس دعا کو سنتوں کے بعد پڑھنا ہے، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے لیٹنا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ لیٹتے ہیں اور لیٹے لیٹے دعا پڑھتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ کیا عورتوں کے سامنے تیز خوشبو لگا سکتی ہے جیسے پرفیوم وغیرہ؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے مرد کی جو خوشبو ہے
اس میں رنگت نہیں ہے، ذائقہ ہے۔ عورت کی جو خوشبو ہے اس میں رنگت ہے اور ذائقہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مہندی ہے، یہ مہندی عورت کی خوشبو ہے۔ اسی طرح پاؤڈر ہے، یہ عورت کی خوشبو ہے۔ یہ پرفیوم وغیرہ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے خواتین بیٹھی ہوں یا نہ بیٹھی ہوں۔ بالخصوص جب گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح کی خوشبو سے خواتین کو احتراز کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ میں جو دعا ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام جو معمول تھا، آپ دعا مانگتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آمین کہتے تھے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، نہ مقتدی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ہاں، ایک موقع پر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا، اس نے بارش کے لیے کہا، حالات اس قدر ہو گئے ہیں، طویل حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے جمعہ کے خطبے کے اندر ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی، مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ اگلے جمعہ پھر وہ آ گیا کہ بارش اس قدر ہو گئی ہے، اب راستے بند ہو گئے ہیں، پھر نبی اسلام نے تو ہاتھ اٹھانا یوں ثابت ہے۔ اگر خطیب کسی موقع پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی اٹھا سکتے ہیں، بغیر اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر امام ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدیوں کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، خالی آمین کہنا ہے۔ کیا رنگین عبایا پہن سکتے ہیں جس پر پرنٹ بھی ہوا ہو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پردہ ہے، اور پردے کے اندر خواتین جتنی سادگی اختیار کریں گی اتنا بہتری ہے، تاکہ مرد کی وہاں کشش نہ ہو۔ اصل تو مقصود پردہ ہے نا۔ اگر پردے کے اندر بھی آپ نے پھول وغیرہ یہ وہ رنگت یہ چیزیں شروع کر دیں تو پھر مردوں کی وہاں توجہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اصل تو توجہ ہٹانی ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ اگر اس کے اوپر جاندار چیزوں کی تصاویر نہ ہوں، سادے پھول ہوں، اس کو ہم حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن سادگی ہوتی ہے، اس کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ باوضو ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ قرآن کریم کو باوضو ہو کر تلاوت کرنا افضل عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اور اگر وضو نہیں یا وضو خارج ہو گیا ہے تو تلاوت کرنا جائز ہے۔ اگر اٹھ کر دوبارہ وضو کرتا ہے تو یہ اولا عمل ہے، بہتر عمل ہے، لیکن اگر اٹھ کر وضو نہیں کرتا اور بے وضو کیفیت میں بھی وہ تلاوت کرتا رہتا ہے تو جائز ہے، ثابت ہے۔ اعتکاف سے جب گھر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ پھولوں کے ہار پہنانے آ جاتے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، دوسری بات ہے یہ تکلفات ہے، تیسری بات ہے کہ اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، نام نمود کا پہلو آ جاتا ہے، جبکہ کہ ایسا عمل ہے، اس عمل کو جتنا آپ چھپائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کار یہی ہے، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فلاں آئیں گے اور اس طرح کے اعمال کریں گے تو قبل کا وقت اٹھنے سے پہلے ان تک پیغام پہنچا دیں، اللہ کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ کے لیے ملاقات الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کے تکلفات نہ کریں جو باتیں مجھے ریاکاری کی طرف لے جائیں۔ لہذا اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور پہلے ہی نصیحت کر دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔